بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان اسٹیج، معزز خواتین و حضرات، اتنی عالمانہ گفتگو آپ نے سنی. اس کے بعد میرے لیے تو خاص کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں جاتا، لیکن اقبال کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی. بہت اہم موضوع آپ نے چنا اور اس پر بات کرنے کی بڑی سخت ضرورت. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اکیلا آدمی صرف ایک قوم نہیں بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے علاوہ ایران میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، ترکی میں احیاء اسلام کا سلسلہ چلاتا ہے، اور تاجکستان میں اس کی نظم ان کا قومی ترانہ ہے، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک طلوع کر دیتا ہے. پورے عالمی ادب میں اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ کوئی شاعر پہلے تو اس کی شاعری میں اتنا مربوط فکری نظام ہو، اس کی مثال ہی نہیں ملتی. اس کے بعد یہ جو دوسری بات میں نے کی کہ تاریخ پر اتنے گہرے اور اتنے وسیع اثرات رکھنے والا کوئی شاعر بتا دیں دنیا میں ہو. انڈیویجولز کو متاثر کرنے والے شاعر ہیں، افراد کو متاثر کرنے والے ہیں، آپ کی نفسیات کو تبدیل کرنے والے شاعر ہیں، مولانا روم ہیں، غالب ہیں، سعدی ہیں، لیکن تحریکیں پیدا کرنے والے شاعر کتنے؟ اقبال نے مولانا روم کو اپنا مرشد کہا ہے. مولانا روم نے بڑی اخلاق کی، بڑی روحانی، انسان کی عظمت کی بڑی باتیں کی ہیں، اور وہ اتنا عظیم شاعر ہے کہ آج بھی ویسٹ میں بیسٹ سیلر بنا ہوا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ مرید جو ہے اقبال، اسی کی برکت سے ایک قدم آگے نکل گیا. وہ اگلا قدم کیا ہے کہ یہ صرف فرد کو متاثر نہیں کر رہا، یہ تحریکیں چلا رہا. یہ بہت بڑی بات. آپ دیکھیں ایک پوری ڈیولپمنٹ ہے اقبال کے افکار کی اور خیالات کی. جب وہ باہر ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا پر تحقیق کر رہا تھا تو اس وقت اسے ایک بات سٹرائک کی کہ یہ جو مسلمانوں کا زوال کا اسباب ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ اجمی تصوف ہے. وہ تصوف جو کہتا ہے ہر چیز خدا ہے، وات الوجودیت والا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ کہتا ہے کہ خود ہی جو میں کا احساس ہے انسان کا، یہ کر دیتا. جب انسان کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خدا سے دور ہو جاتا. تو خدا کی قربت کے لیے ضروری ہے کہ میں کو ماریں. اب یہیں سے اقبال کے ہاتھ میں یہ بات آئی کہ اگر آپ نے میں کو مار دیا تو پھر تو آپ بے یقینی کا شکار ہو گئے، پھر تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ دنیا جو ہے اسے سمجھتے ہیں یہ ایک غلط چیز ہے. جتنا دنیا سے دور ہٹیں کہ اتنا خدا کے قریب ہوں گے. تو دنیا کون چلائے گا؟ یہ اقبال کا مسئلہ تھا. جب کہ آپ قرآن کو الف سے لے کے الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کچھ کرنا ہے تو آخرت بنے گی، ورنہ نہیں. تو جو بھی فلسفہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے دنیا میں کیا کرنا ہے، آپ کے ذمے کیا ہے، سمجھ لیں وہ قرآنی تعلیمات سے دور کا فلسفہ. اس کا قرآنی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. تو یہی بات اقبال کو اسلام کی اصل انقلابی تعلیمات کی طرف لے کر آئی. بر صغیر میں جب اس نے دیکھا کہ یہاں
غزل بہت پاپولر تھی، مرثیہ بہت پاپولر تھا۔ مرثیہ کیا کرتا تھا؟ رلاتا تھا بندوں کو۔ جو مرثیہ نگار جتنا زیادہ لوگوں کو رلا سکتا تھا وہ اتنا عظیم مرثیہ نگار سمجھا جاتا تھا۔ اور غزل کیا کرتی تھی؟ بے ثباتی دنیا کا ذکر کرتی تھی اور مجبوری کا احساس دلاتی تھی، نا امیدی کی باتیں کرتی تھی، حزن اور ملال کی باتیں کرتی تھی۔ حالی نے کوشش کی، الطاف حسین حالی نے غزل کی اصلاح کی، مگر اس کے بعد محمد حسین آزاد سے مل کر انہوں نے انجمن پنجاب میں جس نظم کی بنیاد رکھی وہ کیا تھی؟ بڑا بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ غزل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کام آئے، تو جب آپ نظم کا آغاز کر رہے ہیں تو وہ برسات کی بہاریں، چاندنی رات، ان موضوعات پر نظمیں لکھ رہے ہیں۔ تو اب وہ اردو جس میں نظم کا آغاز چاندنی رات اور برسات کی بہاروں سے ہوا، اقبال نے اسی اردو کو مسجد کرتبہ دی، ساکی نامہ دیا، خضر اسلام دی، شکوہ جواب شکوہ دیا، ابلیس کی مجلس سے شورا دی اور طلوع اسلام دی، خضر راہ دی۔ اب یہ جو 4-5 نظمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ بڑے اعتماد کے ساتھ دنیا کے عظیم ادب میں رکھ سکتے ہیں ان 5 نظموں، اور اردو میں تو ان 5 نظموں سے ہر نظم بعد میں آئے گی، کسی بھی شاعر کی ہو۔ تو یہ علامہ اقبال نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ہمارے ایک استاد تھے سجاد پاکر رضوی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو تلواریں ہم پانی پت میں نہیں چلا سکے وہ ہم نے مرثیے میں چلانا شروع کر دی۔ تو اسی طریقے سے وہ غزل جو کہتی تھی آپ کے پاؤں میں میرا دل ہے، ایک ذری آپ کو زحمت ہوگی، یا یہ کہتی تھی کہ کہیں کرتا ہے کوئی یوں جفائیں نازنی ہو کر، نہیں کرتا ہے کوئی یوں جفائیں نازنی ہو کر، جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے، جگر کی چوٹ اوپر سے نہیں معلوم ہوتی۔ اب اس غزل کو اقبال کہاں لے کے آئے؟ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکن۔ تو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ انسان کوئی بے حیثیت چیز نہیں ہے، یہ تو کو کریٹر ہے، یہ خود بھی خالق ہے، یہ خالق کا بندہ ہے لیکن خود بھی خالق ہے، کو کریٹر ہے، یعنی خالق مشترک ہے اور خلیفہ ہے اللہ کا۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ اور خدا کے روبرو ہو کر وہ کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوثار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، منانم کہ از سنگ آئینہ سازم، معانم کہ از زہر نوشینہ ساز۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو شکوہ جواب شکوہ والی نظم ہے، ہمیں بچپن میں اسکول کے ماسٹر یہ بتایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال نے خدا سے شکوہ کیا، بڑی گستاخانہ انداز میں گفتگو کی، تو مولویوں نے اقبال پر فتوے لگائے، تو گھبرا کر پھر علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھی۔ تو ہمیں تو اس وقت بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ علامہ اقبال نے جو پیغام دینا تھا، ساری عمر جو پیغام ریپیٹڈلی دیتے رہے، وہ تو جواب شکوہ میں ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ کتنا، پھر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اقبالیات کے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 2-4 شعر اقبال نے ڈرامے کے خلاف لکھے ہوئے اور اس پر کتابیں کی کتابوں کا تمار لگا دیا ہے ہمارے محققین نے کہ اقبال ڈرامے کے خلاف تھے۔ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، تو یا دوبارہ تازہ نہ کر یہ جو لات و منات،
اب جب غور کیا تو اقبال نے تو اپنی شاعری شروع ہی ڈرامے سے کی. پہلے خدا بن کے بندے کو مخاطب کیا شکوہ میں، پھر بندے کی طرف سے خدا کو جواب دیا. پورا جاوید نامہ جو ہے وہ ڈرامہ ہے، ابلیس کی مجلس شورا ڈرامہ ہے. حتیٰ کہ اقبال نے جب خضر راہ نظم لکھی تو مولانا بالگرامی نے اقبال کو کہا کہ جب شاعر کے سوالات اس میں کیے گئے ہیں تو اس میں بڑی شاعری ہے، جب خضر ان کے جواب دیتا ہے تو اس میں شاعری کم ہو گئی ہے. اقبال نے کوئی صفحہ 1.5 صفحے کا خط لکھا انہیں، اور انہیں کہا کہ جناب آپ غور کریں دونوں کرداروں پر. شاعر تو متخیلہ کا بندہ ہوتا ہے اور تخیل میں بہت شاعری ہوتی ہے، اور خضر ایک جہاں دیدہ آدمی ہے، عالم فاضل آدمی ہے، عمر رسیدہ آدمی ہے. جہاں علم بڑھ جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، تجربہ بڑھ جاتا ہے، وہاں شاعری کم ہو جاتی ہے، علم کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو گویا کرداروں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں کبھی ابلیس بن کے بولتا ہے، کبھی کچھ. تو علامہ اقبال کو خود بھی شاید تسامح ہوا، کیونکہ علامہ اقبال کا جو نظریہ فن ہے اس میں یہ بات بڑی آسانی سے ریزالو ہو جاتی ہے. اقبال کے 2 تصور ہیں خودی کے، ایک ہے انفرادی خودی کا، ایک ہے اجتماعی خودی کا. تو اجتماعی خودی کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں تو یہ آرٹ ہے اور ڈرامہ جو ہے اسی کے لیے کام میں آتا ہے. اگر ڈرامہ بحیثیت مجموعی کسی خیر کی قدر کا غلبہ دکھاتا ہے یا اسے پروموٹ کر رہا ہے تو اس میں جتنے ایول کردار ہیں وہ اپنی خودی کو سرنڈر کر رہے ہیں اس اجتماعی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے. تو علامہ اقبال کا فلسفہ بے خودی اس کو سپورٹ کرتا. اگر کوئی ایول کردار کر رہا ہے بندہ تو ڈرامے کی پوری تھیم کو تقویت پہنچانے کے لیے جو پازیٹیو تھیم ہے وہ اپنا سیلف قربان کر رہا. تو وہ اقبال کو منطقی تسامح ہوا جس میں انہوں نے وہ بات کر دی، ورنہ وہ سارا ڈرامہ کیوں کرتے پوری شاعری میں؟ جاوید نامہ سارے کا سارا ڈرامہ. تو یہ عرض میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی 2-4 مختصر سی باتیں کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. یہ مسئلہ بھی علامہ اقبال نے اپنے آفاقی تصور ریاست کے ذریعے سے حل کیا تھا بر صغیر کا. آپ دیکھیں کہ جب مجدد الف ثانی نے علامہ اقبال کے دین الہی کے خلاف موومنٹ چلائی تھی تو وہ کیا تھا؟ وہ دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان اپنا تشخص کسی اور قوم میں گم نہیں کر سکتے. ابھی پچھلے دنوں کوئی ایک اسکالر کہہ رہے تھے جی کہ 2 قومی نظریہ فراں انگریز نے دیا تھا. تو میں کہ وہ انگریز مجدد الف ثانی سے پہلے کا تو نہیں ہوگا. تو وہی بات گرو کرتی ہوئی آئی، اور جب سر سید کے زمانے میں ہندوؤں نے یہ کہا کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو ہندوستان کی زبان ہندی ہوگی، اردو نہیں ہوگی. یہ اردو مسلمانوں کے نام ہندوؤں نے الاٹ کیا ہے. ہم نے کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ اردو ہماری زبان ہے. ہندوؤں نے کہا اردو تمہاری زبان. اور پیدا کیسے ہوئی ہے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اور صوفیہ لوگوں سے بات کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہاں کی زبانوں کو ملا جلا کے فارسی کو، ترکی کو، یہاں کی زبانوں کو اردو بن گئی. اب یہ کسی تہذیب کا اس سے بڑا کرشمہ کیا ہوگا کہ وہ ایک نئی زبان پیدا کر دے. یہ اسلامی تہذیب تھی جس نے بر صغیر میں آ کے ایک نئی زبان پیدا کر دی. اب تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی ذرا ایک مختلف نظر چاہیے. آپ اکثر یہ باتیں سنتے ہوں گے جی اسلام تو 23 سال رہا، باقی کی ساری تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اسلام کی نہیں ہے. اکثر آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا تہذیب کا تصور بہت ہی بیچارہ تصور ہے،
بہت ہی ادھورا تصور ہے۔ دانی سے پوچھیں نا جو آثار قدیمہ کا آدمی تھا، وہ تو کہتا ہے اسلامی تاریخ ہے ساری۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا وہ جو آئیڈیلزم ہے دور رسالت کا، وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے، یا اتنا زیادہ ہمارے اوپر اس آئیڈیلزم کا غلبہ ہے کہ ہم اسی معیار پر ہر چیز کو پرکھتے ہیں اور تہذیب کو بھی غیر اسلامی کہہ دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دور رسالت میں ایک پیغمبر کی موجودگی، جس کو براہ راست خدا کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے اور جس ہدایت پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اس دور کا اور اس دور میں کتنا فرق ہے جس میں کوئی اس طرح کی الوہی ہدایت موجود نہیں۔ تو دور رسالت اور دور ما بعد رسالت، ان دونوں کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون ہے، ایسا زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک قبائلی سوسائٹی میں رسول اللہ نے انسان کو جس سبلیمٹی پر لے کے گئے، جس ایلیویشن پر لے کے گئے، جس برتری پر لے کے گئے، قیامت تک اس سکیل پر کوئی نہیں لے جا سکتا، اس لیے وہ خیر القرون ہے۔ مگر کوئی شخص بھی یہ مت سمجھے کہ جو نتائج رسول اللہ نے اپنے دور رسالت میں پیدا کیے وہ دور ما بعد رسالت میں پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ 3 درجے پر دین کی روایت چلتی ہیں۔ پہلے درجے پر ہے متن، الف لام میم سے والناس تک، جو ہمارا آئیڈیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ دوسرے نمبر پر ہے جسے ہم کہتے ہیں اجماع علماء، اور تیسرے لیول پر ہے اسلامی تہذیب۔ اسلامی تہذیب کا سفر علماء کے اجماع سے بہت آگے چلتا ہے۔ علماء 600 سال 500 سال اجماع نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آج آپ کے عالم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بے پردہ خواتین کے ساتھ 2 گھنٹے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک لمحے کے لیے بھی تہذیبی سطح پر ان کے اندر کبھی کانفلکٹ پیدا نہیں ہوا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ مگر ان کے پاس آپ فتویٰ لینے کے لیے چلے جائیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ عورت کی آواز بھی نہیں سن سکتے آپ، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ بھی نہیں سکتے آپ، اجماع میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، اجتماع میں بھی نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ یہ ہے تہذیبی پیش رفت۔ ہر مذہب کو اپنے نبی کی وفات کے بعد تہذیبی سانچے میں ڈھلنا ہوتا، اور تہذیب کی یہ خوبی ہے کہ اس میں گروتھ ہوتی ہے، اس میں ایکسپینشن ہوتی ہے، اور اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہے قیاس، اس کا سورس ہے اجماع، اس کا سورس ہے اجتہاد۔ یہ تینوں باتیں رسول اللہ نے بتائی ہوئی۔ یہ 3 باتیں جب شامل ہوتی ہیں تو تہذیب کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا۔ تو اسی لیے ول ڈورانٹ جب یہ کہتا ہے کہ جتنی تہذیبیں دنیا میں گزری ہیں ان سب سے زیادہ مسلمانوں نے اخلاقی اور روحانی انسانی لحاظ سے بہتر بیہیو کیا۔ اب ذرا غور کریں، جو لوگ تہذیب کا یا تاریخ کا یا معاشرے کا مطالعہ صرف سسٹم سے کرتے ہیں، اس کے ادھورے پن کا ذرا خیال کریں۔ مسلمانوں کا بھی بادشاہتوں کا زمانہ تھا نا۔ ول ڈورانٹ جس زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ زمانہ ساری دنیا میں بادشاہتوں کا زمانہ ہے، تو سسٹم تو بادشاہت ہوا۔ تو اسی سسٹم کو یوٹیلائز کر کے یا اسی سسٹم میں مسلمانوں نے بہتر نتائج کیسے پیدا کر دیے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ تہذیب وہ چیز ہے
جو بادشاہتیں ہوتی ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کے اندر سے سرنگ بناتی. تمام دنیا کے اسکالر یہ مانتے ہیں کہ بادشاہتوں کے زمانے میں تہذیب کا مرکز بادشاہ کا دربار ہوتا تھا. وہیں شاعر ہوتا تھا، وہیں فلسفی ہوتا تھا، وہیں موسیقار ہوتا تھا، دنیا کے بیسٹ. تو ظاہر ہے اس طریقے سے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اور قرآن کی تعلیمات تھیں، جتنے بھی آپ کے بادشاہ گزرے مسلمان، ان تعلیمات کی وجہ سے عوام کا ان پر پریشر تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ بھی ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا تھا. وہ ول ڈیورانٹ والی بات اس طرح درست ہوتی ہے کہ مسلمان بادشاہتوں کے زمانے میں اس لیے دوسری بادشاہتوں سے زیادہ بہتر نتائج نکلے کہ اس پر ایک اسلامی تھیمز کا پریشر ہوتا تھا. اب اس کی جدید دنیا میں مثال لے لیں. کیوں دنیا کا سب سے بڑا چیمپئن امریکہ، میں بڑی دفعہ یہ بات کرتا ہوں، وہ روس کو بھی یاد دلاتا رہتا ہے کہ تمہارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، چین کو بھی یاد دلاتا رہتا ہے تمہارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، لیکن مسلمان ممالک میں وہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی افورڈ نہیں کرتا. یہ میں جس تعلیمات کی بات کر رہا ہوں، جس تہذیب کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی سپورٹ میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ وہ پوری مڈل ایسٹ میں اور پورے مسلمان ملکوں میں اقبال تو اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کرتا تھا نا، کہ ہمیں روحانی جمہوریت چاہیے جو کسی حد تک ہمارے آئین میں موجود. مگر امریکہ تو ہمیں مسلمان ملکوں کو ویسٹرن ڈیموکریسی بھی نہیں دیتا، اور وہ زیادہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے مسلمان ملکوں میں ویسٹرن ڈیموکریسی بھی دے دی تو ان کا جو اجتماعی کنسنسس ہے اور رائے ہے وہ استعمار کے خلاف آئے گی. یہ کس بات کا کمال ہے؟ اسلامی تعلیمات کا، اسلامی معاشرے کا. تو یہ ہمارے انٹلیکچوئلز کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ آ سکتی آسانی سے. اقبال نے 2-3 باتیں کی تھیں جو ہمارے انٹلیکچوئلز کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، جو اس نے تقریباً 70-80 سال پہلے کر دی تھی. ایک بات اس نے یہ کی تھی کہ اسلام میں نہ کبھی پاپایت رہی ہے نہ ہو سکتی ہے. اب ہمارے تمام جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کا تصور مذہب ویسٹرن کتابوں سے بنا ہوا ہے، اور ویسٹرن کتابوں نے کس مذہب کا مطالعہ کیا ہے؟ کرسچینٹی کا. کرسچینٹی کی تاریخ کیا ہے؟ پاپایت کی تاریخ ہے، چرچ کی تاریخ. وہ چرچ جو ہر چیز میں رکاوٹ بنتا تھا، ایجادات میں رکاوٹ بنتا تھا، سماجی ترقی میں رکاوٹ بنتا تھا، نئی سوچ میں رکاوٹ بنتا تھا. اس لیے ان کو مذہب کو پرسنلائز کرنا پڑا کہ مذہب کو اجتماعی دائرے سے نکال دو. کتنے سال ہو گئے؟ 300-400 سال ہو گئے. اسلام انکار کرتا چلا آ رہا ہے اپنی اجتماعیت کو چھوڑنے سے. اسلام اجتماعی سروکار سے دستبردار نہیں ہوتا. اس وقت مجھے بتا دیں دنیا میں کوئی ایک مذہب جو اجتماعی سروکار کے ساتھ استعمار کے خلاف تحریکیں پیدا کر رہا ہو؟ ہے کوئی؟ ایک مذہب نہیں. یہ انڈیا والا جو ہندوازم ہے وہ کنفائن ہے، وہ ہندوستان تک محدود ہے. کوئی مذہب آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. صرف ایک ہے اسلام، جو آج بھی ایرانی انقلاب 20ویں صدی کے آخر پر آیا. ٹھیک ہے، یہ افغانستان نے 2 استعماری قوتوں کو اپنے ملک سے نکالا. پہلے روس کو نکالا، پھر امریکہ کو نکالا جو 50 ملکوں کے ساتھ آیا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ایرانی انقلاب، علی شریعتی کہتا ہے کہ ہم نے ساری انسپریشن اقبال سے لی ہے. اور یہ جو افغانی ہیں، اقبال نے جی بھر کر ملا کی مخالفت کی ہے، صرف افغانی ملا کی نہیں کی. یہ بھی دیکھیں اس کی بصیرت اقبال کی. اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ افغانی ملا کو کام کرنے والا، یہ غیرت مند ملا ہے،
قربانیوں کا بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا جو آزادی کے لیے دیے ہیں. آپ کا ایک انٹلیکچوئل کے قلم سے بھی کلمہ خیر نہیں نکلا. وہ جو اپنے آپ کو اشتراکی کہتے تھے ان کو تو کلمے پڑھنے چاہیے. میں آپ کو ہندوستان کی جو اشتراکیت کا سربراہ اعلیٰ تھا، لیڈر، نام مجھے اس کا بھول رہا ہے، میں نے 25 سال پہلے اسے ٹی وی پہ اس کی تقریر سنی. اس نے یہ کہا کہ ہمیں نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے مگر عالمی استعمار کے خلاف جو مزاحمت افغانستان میں اور عراق میں ہو رہی ہے ہم اسے سلوٹ کرتے. یہ سچا آدمی ہے جو بات کرتا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اسلامی تہذیبی پوٹینشیل ہے جس کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے اسلام. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی جگہوں پر بھی امریکہ کے خلاف تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ساری اسلامی فیتھ سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ غزہ والی جو بات ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ گیو اپ نہیں کر رہے، سرنڈر نہیں کر رہے، قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات. ایک بات نہیں، میں نے آپ کو کتنی افغانیوں کی بات میں نے بتائی، ایرانی انقلاب کی بات میں نے آپ کو بتائی، غزہ کی میں نے بتائی. کشمیری کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس بنیاد پر اپنی تحریک چلا رہے ہیں؟ ظاہر اسلامی فیض سے چلا رہے ہیں. تو میرا ایک شعر ہے، میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم ہرائی ہیں زمانے کو خبر ہے لیکن. بہت باتیں کرنے والی ہیں لیکن میں ختم کر رہا ہوں. ہم ہرائی ہیں زمانے کو خبر ہے لیکن اپنے داناؤں کا دل اس پہ ٹھہرتا نہیں. بہت محبت.